الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کی زندگی کے۔ حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جہاں زیب اقبال ہیں کھاریاں سے، یہ کہتے ہیں جی میری بیوی کو محلے کی عورتیں بہت اصرار کرتی ہیں کہ مسجد چل کے جمعہ پڑھیں۔ مجھے بہت سی وجوہات کی بنا پہ اس بات پہ اعتراض ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی آپ کا پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں، براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ عورت کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنا کس حد تک ضروری ہے؟ عورت کے لیے ظہر پڑھنا ضروری ہے، گھر میں پڑھے۔ ٹھیک ہے۔ بعض مساجد ہیں جہاں الگ سے خواتین کی پارٹیشن کی گئی ہے، ان کے داخل ہونے کا راستہ الگ ہے، باہر آنے کا راستہ بھی الگ ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس میں بے پردگی کا احتمال بھی نہیں، تو اگر وہاں چلی جائیں تو اچھا ہے، لیکن عورتوں پر مسجدوں میں جا کر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ گھر میں اپنی نماز پڑھیں، باقاعدگی سے پڑھیں، ظہر پڑھیں۔ بالکل۔ نادیہ سیالکوٹ سے یہ کہتی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، کیا اس سے مانگنا افضل ہے یا کام کو اس کی رضا پر چھوڑ دینا؟ مخلوق میں یہ جرت کہاں کہ اس کی رضا پہ چھوڑ دے، اللہ اکبر۔ اپنی حیثیت دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اس نے تو پورا طور پہاڑ اٹھا کر بنی اسرائیل کے سر پہ لٹکا دیا تھا، اللہ اکبر۔ پھر وہ گرا دیتا تو کیا کرتے انہوں نے؟ تو پھر انہوں نے کہا یا اللہ بچا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ پھر وہ ایسا کریم ہے کہ آپ اس سے مانگیں تو وہ آپ پر خوش ہوتا، سبحان اللہ، نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے کہ تمہاری اتنی ضرورت کہ مجھ سے بھی نہیں مانگی۔ اللہ اکبر۔ تو مانگنا بجائے خود عبادت ہے۔ صحیح۔ اور جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بات کرنے کی بھی تو ایک لذت ہے۔ بے شک، بے شک۔ وہ غالب نے کیا کہا تھا، چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، بات تو ہوتی رہے، اس کا اپنا مزہ ہے۔ صحیح، بالکل کہ نہیں؟ اور بالکل بندے کو مانگنا ہی زیب دیتا ہے، یہی اس کی بندگی کی دلیل ہے۔ بالکل، بندہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ مخلوق ساری مانگتی ہے، دریا پہاڑ مانگتے ہیں، حشرات الارض مانگتے ہیں، کون مخلوق ہے جو نہیں مانگتی؟ صحیح۔ مخلوق کو زیبا ہی مانگنا ہے، مخلوق مستغنی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مانگنے میں یہ دھیان رکھا جائے کہ مانگنا درخواست ہے، بڑی عاجزانہ مانگنا حکم نہیں ہے۔ صحیح۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جو میں نے مانگا وہ ہوا تو نہیں، تم نے کوئی حکم دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہوتا وہ ہے جس کا حکم دیا جائے، اور آپ اپنا منصب دیکھیں، آپ وہاں حکم چلا سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا تو پھر سوال ہی مانگا، پیدا نہیں۔ آپ کو مانگنے کا اجر تو مل جائے گا، صحیح، باقی کام اس کی منشا پہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہی چھوڑ دینا کہ یہ نہیں، جو اللہ کرے گا بس ٹھیک ہے، میرے بھائی ایک دو دن آپ کھانا نہ پکاؤ، جو اللہ کرے گا ٹھیک ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پکانا پڑے گا۔ پکانا پڑے گا۔ پکا ہوا ہے تو توڑ کر کھانا، آگے اس سے کیا ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، وہ تمہارے بس میں نہیں، وہ اللہ کرے گا۔ صحیح، مطلب اپنی کوشش اور اپنے حصے کا کام وسائل کر کے جہاں تک آپ کے پاس ہیں وہاں تک وسائل اختیار کرنا نشانی ہے آپ کے بندہ ہونے کی۔ صحیح، نتائج آپ کے بس میں نہیں ہے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی انہی چاہیے۔ وسائل میں مانگنا سب سے بہتر ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ہر ماہ وقت دعا کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے توفیق دیے رکھ کے میں مانگتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی مانگنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت جی، یہ جمعے کے حوالے سے ایک اور سوال ہے، شازیہ اسلام آباد سے یہ کہتی ہیں، حضرت جی جمعے کی نماز کی سنتیں جو فرضوں کے بعد 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل،
تو کیا وہ جمعے کی نماز میں ہی پڑھتے ہیں یا ظہر کی تمام نمازوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ نہیں، ظہر کی نماز کی ترتیب تو یہ ہے کہ 4 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں۔ جمعے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، پڑھنی ضرور چاہیے، بلا عذر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جمعے کے بعد بھی جو 4 صورتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں، 4 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھنی چاہیے ضرور۔ ٹھیک ہے، 2 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو خیر ہے۔ صحیح، نفل جو ہیں وہ زائد ہوتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، نہیں پڑھتے تو ثواب نہیں ملے گا، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، نہیں گناہ پڑھیں گے ہوگا، تو نقصان نہیں ہوگا۔ گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مؤکدہ سنتیں چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، غیر مؤکدہ سنت جس پر تاکید نہیں کی گئی وہ غیر مؤکدہ ہے، تو ٹھیک وہ ہے، چھوٹ بھی جائے تو نقصان نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا۔ صحیح، مؤکدہ سنت بلا عذر شرعی چھوٹ جائے تو گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تو ایسی قیمتی بات ہے کہ اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ فرض چھوٹ جائے تو قضا ہو جاتی ہے، سنت کی قضا نہیں ہے، لہذا ضرور اچھا، پڑھنی چاہیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا حضرت جی، یہ ایک نامعلوم شخص ہے کوئٹہ سے، یہ کہتا ہے میں کوئٹہ میں ہوں اور حضرت جی سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے؟ تو آج تو آپ نے نام نہیں اپنا لکھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسکرین پہ جو ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021، اس پہ آپ کال کر کے تو ان سے طریقہ آپ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ای بیعت میل ہو سکتے ایڈریس ہیں، پتہ کر لیں آپ۔ یا ای میل ایڈریس ان سے آپ معلوم کر لیجئے، تو اس پہ آپ بیعت کا وہ طریقہ آپ کو بتا دیں گے۔ حضرت جی محمد طاہر ہیں رحیم یار خان سے، یہ کہتے ہیں میری والدہ اس دنیا سے رحلت فرما گئی ہیں، کیا میں ان کے آگے کے حالات خواب میں دیکھ سکتا ہوں اپنی تسلی کے لیے؟ آپ کو اپنے حالات کا پتہ ہے؟ یہ پتہ ہو تو پھر یہ سوال نہ ہو۔ تو جب اپنے کا پتہ نہیں تو آپ ان کی بہتری کے لیے دعا دعا کریں، کریں، قرآن شریف پڑھ کے انہیں بخشیں، نفلی عبادت نفل پڑھیں، صدقہ دیں، حج کریں، نفلی حج کریں، فرض تو اپنے لیے ہے، صحیح، تو کوئی بھی نیکی کا کام کر کے انہیں ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ان کے حالات کو جاننا آپ کی ذمہ داری نہیں اور ہے۔ اگر آپ جان بھی لیں گے تو آپ کیا کر ہوگا؟ کیا سکیں گے؟ نہیں، لیکن اللہ سے ہر مسلمان کے لیے اچھائی کی امید رکھنی امید چاہیے۔ رکھنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو بھی کلمہ گو مرتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیں گے۔ یہ سبحان بھی اللہ، بڑی نعمت ہے کہ وہ ایمان پر فوت ہو۔ بے شک، پھر ہم اپنی محبت سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نفل صدقہ یا خیرات یا عبادات یا نماز یا روزہ حج رکھ کے انہیں ایصال ثواب کریں۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں محبوب رحمان نے سرگودا سے، اور یہ کچھ ماحول بارش کا بھی بن رہا ہے، میں خیر ہے چاہوں جی، کہ کوئی جلدی نہیں، سے اللہ ہو خیر جائے۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی میرا یہ سوال ہے کہ سرکاری ملازمت یا پرائیویٹ ملازمت میں ملازم کی ماہانہ تنخواہ سے کچھ جی پی فنڈ کاٹ لیا جاتا ہے پروویڈنٹ فنڈ کے نام سے، اور بعد میں اس میں اتنے ہی اور پیسے ڈال کے اس ملازم کو جب وہ ریٹائر ہوتا ہے یا وہاں سے چھوڑتا ہے تو اس کو دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر تو گورنمنٹ یا وہ کمپنی جس کا ملازم ہے وہ اپنی طرف سے دے ٹھیک ہے، کہ ہمارا ملازم ہے، اس کی سروس ختم ہو گئی تو اتنا اس کا پروویڈنٹ فنڈ ہے، اتنے ہمیں سے اپنی طرف سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی پروویڈنٹ پر سود لگتا رہے اور وہ سود زائد دے تو وہ سود ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آدھے اپنے پاس سے ڈالتے ہیں اور وہ آدھے اور ہمارے بات ہے کھاتے نا، اب ایک ملازم ریٹائر ہوتا ہے، اس کا 1 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا پروویڈنٹ فنڈ، ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کمپنی یا ادارہ یا جس کا ملازم وہ کہتے ہیں 1 لاکھ ہمیں سے اپنی طرف سے دے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک لیکن عموماً دیتے وہی ہیں کہ جو اس کا پروویڈنٹ فنڈ رہتا ہے نا بینک میں، اس پہ جو سود لگتا وہ رہتا ہے جتنا بڑھتا عموماً رہتا ہے، وہی دیتے ہیں، عموماً وہ دیتے ہیں۔ وہ سود ہے، وہ نہیں کھانا چاہیے۔ صحیح، یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اب یہ پتہ سود ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، اچھا یہ بالکل ہر ملازم کو اچھا، پتہ اگر ہوتا ہے۔ وہ کمپنی والے یہ کہہ دیں کہ یہ ہم نے اپنے پاس سے دیا ہے اور نہیں، وہ سود کا، نہیں، وہ کہتے نہیں، وہ تو قانون ہوتا ہے، وہ تو پھر ہر ایک کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، کمپنی والے کسی ایک کو تو نہیں کہہ سکتے نا، وہ صحیح۔ کمپنی کا قانون ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معروف چیزیں ہیں، ان میں ٹھیک کوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ چھپی لکی۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، حمزہ خلیل ہے، شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا۔ میرا سوال ہے کہ فضول خرچی کیا ہے؟ ایک آدمی اگر ایک چیز ایک سے زیادہ لے سکتا ہے اور لیتا ہے
تو کیا فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے؟ مثلا موبائل یا گھڑیاں یا کوئی اور قیمتی؟ گزارش یہ ہے جی کہ ضرورت کی چیزیں اپنی استطاعت کے اندر لینا فضول خرچی نہیں ہے. ٹھیک ہے. شاید ایک بندے کے لیے سائیکل خریدنا بھی فضول خرچی ہو بالکل ٹھیک ہے. کہ وہ خواہ مخواہ کے ادھار لے کر یہ وہ کر کے لے رہا ہے، اور دوسرے بندے کے لیے شاید لینڈ کروزر لینا بھی فضول خرچی نہ ہو. ٹھیک. کہ وہ اس کی ضرورت کی چیز ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ لے بھی سکتا ہے، چلا بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے. ضرورت سے زائد چیزیں، غیر ضروری اشیاء پر خرچ کرنا، اس میں دو جذبے ہوتے ہیں، یا عیاشی کا ہوتا ہے یا شہرت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں یہ بات آ جائے کہ میں عیاشی کے لیے یہ فالتو چیزیں لے لوں یا شہرت کے لیے لوگ کہیں اس کے پاس وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے، وہ فضول میں آ جاتا. وہ فضول میں آ فضول جاتا. خرچی ٹھیک ہے. اور اگر ضرورت کی چیزیں ہیں آپ دو بھی لے سکتے اپنی ہیں حیثیت کے مطابق. فضول خرچی ایک فقیر کی خرچی، فضول خرچی 1 روپیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک امیر کی 1 کروڑ بھی فضول خرچی نہیں ہو نہیں سکتی. ہوتی. بالکل ٹھیک وہ اپنی حیثیت کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی محبوب رحمان سرگودا سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کو بغیر وضو کے نہ چھو سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح آج کل قرآن مجید موبائل فونز کے اندر موجود ہوتا ہے، تو کیا اسے بھی بغیر وضو کے نہ چھو سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے، اس میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، اور میں تو اس کے بیان تو کرتا رہتا ہوں. قرآن کریم کا ارشاد ہے باری تعالیٰ کا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ جہاں یہ لوح محفوظ میں ہے وہاں اللہ کے طیب پاک صاف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، کوئی ناپاک یعنی شیطان وغیرہ وہیں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اس سے حکم اخذ کیا گیا کہ قرآن پاک کو طہارت کی حالت میں چھونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ درست ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ہم غلطی کر گئے کہ طہارت کیا ہے. طہارت کو ہم نے وضو بنا دیا. صحیح. بالکل ٹھیک. متقدمین علماء نے بھی جتنا لکھا ہے عربی میں سب طہارت، جب اردو میں ترجمہ کیا طہارت کا وضو کر دیا. حالانکہ جب مسجد قباء بنی اور حضور علیہ السلام کے وہ بنی دوسری مسجد جو تباہ کر دی گئی، زرار، مسجد زرار، ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ نے جہاں اس کے تباہ کرنے کا حکم دیا وہاں مسجد قباء کے نمازیوں کی تعریف فرمائی. سبحان اللہ. بالکل. اور فرمایا کہ یہ پہلے دن خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے بنی ہے، اور اس کے نمازی جو ہیں یہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں، طہارت پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک. جب یہ آیت کریم نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازیوں سے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں متطہرین کہا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم جب بھی رفع حاجت کرتے ہیں تو پانی سے استنجا کرتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رفع حاجت کے بعد استنجا پانی سے کر لیا جائے تو متطہرین آگے طہارت نصیب ہو. صحیح. ٹھیک ہو گیا. باوضو رہنا بجائے خود عبادت ہے. ٹھیک ہے. لیکن فرض صرف نماز کے لیے، جب آپ نے سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نفل پڑھنے کچھ، تو وہ فرض ہو جائے گا وضو پہلے کا. ٹھیک ہے. نماز کے علاوہ کسی عبادت کے لیے وضو شرط نہیں. شرط نہیں ہے. یا بالکل. وضو کر کے روزہ رکھیں، وضو کر کے آپ یہ کریں، نہیں. صحیح. وہ نہیں ہے. حج میں نماز آ جاتی ہے، وہاں وضو ضروری ہے. صحیح ہے. آپ وضو کر کے زکوٰۃ دیں. اسی طرح تلاوت بھی اگر آپ نے پانی سے طہارت کر لی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بہت سے لوگوں سے تلاوت چھڑا دی گئی جن کا وضو نہیں رہتا، وہ خارج ہو جاتے، بلکہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، اور وضو نہیں رہتا تو وہ پھر اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اور جو موبائل وغیرہ میں اس کے لیے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 0333495501. اس پہ ہمیں میسج کر دیے، آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے، اور اسی طرح سے questions@almurshid.tv پہ ہمیں ای میل کر دیجیے. ایک مختصر سا کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب،
اور آپ نے دیکھا کہ وقفے سے پہلے سے بارش شروع ہوئی ہے اور ابھی تک بارش جاری ہے، اور اسی بارش میں حضرت جی کا فرمان ہے کہ پروگرام تو اپنا کمپلیٹ ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ شروع کریں اس کو دوبارہ سے اور کمپلیٹ کریں۔ حضرت جی ہمایوں اکرم ہے نام انہوں نے لکھا شہر کا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، چونکہ پچھلے دنوں ہم نے سود کے اوپر اور اس کے اوپر کافی پروگرام کیا اور اس پہ کافی ساری چیزیں ڈسکس کی، اور اسی کے تناظر میں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیلی کام کی ایک کمپنی ہے جس میں 2000 ڈپازٹ کروانے سے روزانہ 60 منٹ کال کے لیے اور 60 SMS مفت میں ملتے ہیں۔ تو کیا یہ چونکہ 2000 ڈپازٹ کروائے ہوئے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ 60 منٹ مل رہے ہیں اور 60 SMS مل رہے ہیں، تو کیا یہ سود کا یہ ان کا طریقہ اپنی بزنس بڑھانے کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو 2,000 آپ جمع کراتے ہیں ٹھیک ہے، تو صرف آپ کے 2000 نہیں، جی ہاں، یہ جو انیشیٹو وہ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کئی 2000 ان کے 2 کروڑ بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اس میں سے وہ منٹ آپ کو کچھ دے دیتے ہیں، زیادہ پرافٹ خود رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے بزنس کو بڑھانے کا۔ بزنس کو بڑھانے کا طریقہ یہ سود کے زمرے میں۔ آپ کوئی کہتا ہے کہ جی آپ سبزی بیچ رہا ہے، کہتا ہے جی آپ کلو خریدیں گے تو میں آدھ پاؤ آپ کو ساتھ فالتو دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ کلو زیادہ خریدیں تو جو زیادہ جائے گی اس کے پیسے بھی آ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح۔ اچھا حضرت جی ایک سوال، یہ اریبہ ہے لاہور سے، یہ کہتی ہے حضرت جی آپ کو سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کہتی ہے حضرت جی میں نے بہت دفعہ سنا ہے کہ استاد کی عزت جو نہیں کرتا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میں آپ کی بیعت ہوں اور میں نے اسی سال آپ سے ذکر سیکھا اور باقاعدگی سے ذکر کرتی ہوں، مگر جب میں اپنے رشتہ داروں سے ذکر کا کہتی ہوں تو وہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور آپ کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں۔ اس بات پہ میں ان سے الجھ پڑتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آپ نے اگر ذکر کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، لیکن حضرت جی کو برا نہ کہیے۔ تو اس بات پہ بات آگے بڑھ جاتی ہے، تو پھر میں ان کو یہ بھی دھمکی دیتی ہوں کہ آپ میرے گھر نہ آیا کریں۔ تو ان سے اس طرح کا رشتہ توڑنے کی بات کرنا کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو جب پتہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ آپ ذکر کی بات ہی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور آپ اگر کریں گے تو غیر شعوری طور پر ظاہر ہے وہ گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے، تو آپ کو ان سے اس بات کو چھیڑنے سے اعتراض کرنا چاہیے، ناراضگی نہیں بنانی چاہیے۔ ہر ایک کا اپنا شعور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ گستاخیاں کرتے تھے، پھر کیا ان کو کوئی مار تو نہیں دیا جاتا تھا، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ صحیح، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی طائف والوں کے لیے، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان پر پہاڑ گرا دیا، فرمایا یا اللہ فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے کر، کیا بات ہے، ان کو تیرے رسول کی عظمت کی خبر نہیں ہوتی تو نہ کرتے، معاف کر دے۔ بے شک، تو درگزر سے کام لینے، اور کوئی ضروری نہیں ہے آپ پر کہ آپ لوگوں سے ذکر کروائیں، کوئی پوچھے تو بتا دیں، جو نہیں دلچسپی رکھتا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بتا دیا اس پہ وہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ان کی مرضی، یہ ان کے فائدے اور نقصان کی بات ہے۔ آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا، بالکل ٹھیک۔ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اقرا گوجرا سے یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی کیا یہ درست ہے کہ کمرے میں تصویر لگی ہو تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر اس تصویر کو کہتے ہیں جو مکمل ایک انسانی وجود ہو جس میں زندہ رہنا ممکن ہو۔ ٹھیک ہے، اب پاسپورٹ پہ تصویر لگی ہوئی ہے یا شناختی کارڈ پہ ہے، یہ تصویر کے حکم میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، کہ اتنا آدھا کٹا ہوا کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل ٹھیک ہے، اگر ایسی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی تصویر ہے جو پورا جس میں انسان زندہ رہ سکتا ہے تو وہ تصویر کے حکم میں آتی ہے، لیکن یہاں بھی ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت تو یہ تصویریں تھیں نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تو جو 3 ڈائمینشن ہوتی ہے نا، بالکل صحیح ہے، یعنی مٹی کا بنا ہوا بت یا کسی دھات کا بنا ہوا ٹھیک ہے، وہ اس حکم میں آتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ اس وقت یہی تھے، 3 ڈائمینشن ہی تھے۔ 3 ڈائمینشن تھے۔ یہ جو تصویر ہم بناتے ہیں یہ اس زمرے میں وقت نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک، بالکل تو ٹھیک، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نامکمل تصویر ہی نہیں ہوتی، جیسے نوٹ پہ چھپی ہے پھر تو نوٹ جیب میں ہو تو نماز نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں،
پھر تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہے نہیں, لیکن ہوتی ہے کوئی حرج نہیں, چونکہ اس تصویر میں قائد اعظم زندہ نہیں رہ سکتے کہ اتنے کاٹ دو. ہاں وہ نہیں زندہ رہ سکتے. وہ تو خیر آپ ان حالات میں بھی شاید زندہ نہ رہ سکتے تو ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت یہ تصویریں نہیں تھیں, وہ بت ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ایک پوری کتاب ہے, علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ جو یہ حرمت ہے یہ اس کی ہے, خواہ وہ کھلونا ہی ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. حضرت جی یہ ہے آصف علی, اور یہ کہتے ہیں پلیز کنوے مائی ریسپیکٹفل سلام ٹو حضرت جی. آئی ہیو اے کوئک کوشچن آف بینک لون فار کار اینڈ ہاؤسز ان US. وین یو بائی اے کار اے ہاؤس یو کین, ان کا کہنا یہ ہے جی کہ جب آپ یہاں USA میں کار یا گھر آپ لیتے ہیں, اس کو بینک سے لیتے ہیں, تو وہ آپ سے 2 شرائط رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ 10 سال میں آپ نے اگر رقم واپس کر دی تو آپ کو اتنا انٹرسٹ اس کے اوپر دینا پڑے گا, یا اتنے پیسے اتنے میں آپ کو ملے گا. اور اگر یہی رقم آپ 20 سال میں واپس کرتے ہیں تو پھر اتنے کی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا پچھلا پروگرام دیکھا تھا, پیچھے کو پروگرام انہوں نے دیکھا ہمارا, جس میں انسٹالمنٹ کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا تھا کہ چیزیں جب سیٹ ہو جاتی ہیں بیفور ٹائم کہ جی یہ اتنے کی ہے, تو پھر وہ سود کے زمرے میں نہیں آتی. تو کہتے ہیں کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے انسٹالمنٹ میں خریدی ہی چیز کہ وہ کہتے ہیں نقد کی لیتے ہیں تو یہ 10 لاکھ کی, ٹھیک ہے, انسٹالمنٹ پہ لیں گے 12 لاکھ کی دیں گے, ٹھیک ہے, انسٹالمنٹ آپ کو 5 سال میں ادا کرنی ہے, ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو اس پر زائد سود لگے گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ان ٹائم وہ دے دی تو وہ ٹھیک ہے. یا وہ 2 چوائسز رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے 10 سال میں دیا تو وہ تو وہی ہے نا, یا نہیں دیا یا لیٹ کیا, ٹھیک ہے, تو وہ تو سود ہوگا. اچھا, آپ یعنی ان ٹائم اگر انسٹالمنٹ پے کر دے تو اس میں سود کوئی نہیں. یعنی کہ اگر آپ 10 سال کا ان سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ میں 10 سال میں کروں گا اور 10 سال میں کر دیتے ہیں تو بھی, اور اگر آپ 20 سال کا ایگریمنٹ کرتے ہیں تو بھی بات ایک ہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اگر 10 کا ختم کر کے آپ لیٹ ہوتے ہیں تو پھر اس پر اضافہ سود ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ جی میں آپ کا پروگرام بہت دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے انٹرنیٹ کے اوپر نہیں ملا. تو آصف علی صاحب آپ ایسا کیجیے گا کہ جو نمبر ہمارا اسکرین پہ موجود ہے 033349555021, اس پہ کال کر کے بھی آپ یہ پوچھ سکتے ہیں. حضرت جی آگے چلتے ہیں. اویس عارف ہیں, جگہ کا نام نہیں لکھا. حضرت جی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ بڑا ایک, شاید پہلے بھی ہم نے کبھی ڈسکس کیا تھا, یہ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کنیز اور نکاح والی عورتیں حلال ہیں. کنیز وہ عورت ہوتی تھی جو مال غنیمت میں یا خرید کر حاصل کی جاتی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جنگ تو ہوتی نہیں, تو کیا اگر کوئی شخص کسی عورت کو پیسے دے دے اور وہ عورت اللہ کو حاضر ناظر جان کر قبول کرے کہ وہ شخص کی ملکیت ہے, تو کیا وہ کنیز بن جائے گی؟ اور کیا کنیز کے ساتھ نکاح ضروری ہوتا ہے؟ انسان کی خرید و فروخت کی حرمت ہے, حرام ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ کسی بھی انسان کو نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں, اگر کرتے ہیں تو یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. کنیز تمام عورتوں کو نہیں بنایا جاتا تھا. اچھا, جب جنگ ہوتی تھی تو جو لوگ جنگ میں شریک ہوتے تھے ان کے بچے یا ان کی بیویاں یا ان کے اہل خانہ جب انہیں شکست ہوتی تو وہ کنیزیں بنتی تھی. اچھا, عام شہر سارا کنیز نہیں بن جاتا تھا. صحیح صحیح. ان کے یعنی جو مد مقابل ہوتے تھے جب انہیں شکست ہوتی تھی تو جو جنگ ان کے اہل خانہ غلام اور کنیزیں بن ٹھیک 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 ٹھیک. اور یہ بہترین طریقہ تھا جو اسلام نے نکالا. ٹھیک ہے. ورنہ آپ نے دیکھا جہاں فتوحات ہوتی ہیں مفتو قوموں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. عورتوں کو کنیز بنا کر پھر جب تک وہ کنیزیں وہ ذمہ دار شخص یا حاکم یا جو افسر ہے وہ تقسیم نہیں کر دیتا تو کسی کے لیے بھی حلال نہیں. جو جس کے حصے میں آئے گی اس ایک فرد کے لیے حلال ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی وہ جو جمع کی جائیں گی غنیمت میں. کنیز بھی آپ اس طرح نہیں لے سکتے کہ میں یہ عورت خوبصورت ہے یہ میں لے لوں, نہیں. اچھا اچھا اچھا, آپ نہیں لے سکتے. مال غنیمت بھی جمع ہوگا. ٹھیک ہے. جو ان لوگوں کے اثاثے ہیں وہ بھی جمع ہوں گے.
ان کے اہل خانہ بھی جمع ہوں، پھر آپ کا امیر، حاکم، افسر، کمانڈر جو ہے وہ تقسیم کرے گا کہ یہ پیسے، اتنے پیسے بیت المال کے ہیں، اتنے مجاہدین کو تقسیم کر دیے جائے، یہ غلام اس کو دیا جائے، یہ کنیز اس کو دی جائے، تو وہ جب آپ کے حصے میں آئے گی تو وہ کنیز ہو۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسلام نے غلام اور کنیزوں کو آزاد کرنا بہت سے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ انہیں قید رکھا جائے، مقصد یہ تھا کہ انہیں سزا بھی مل جائے، ان کی آبرو کی حفاظت بھی ہو اور ان کی جان مال کی حفاظت بھی ہو۔ حضور نے فرمایا جو خود کھاتے ہو غلاموں کو کھلاؤ، جو خود کھاتے ہو کنیزوں کو کھلاؤ، جیسا پہنا گھر والوں کا ہے ویسے کپڑے کنیزوں کو بھی دو۔ ٹھیک ہے۔ وہ کنیز آدمی کو حق تھا کہ وہ پاس رکھے یا بیچ بھی، اچھا، چونکہ وہ اپنی آزادی اسلام کے خلاف لڑ کر ضائع کر چکے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا جنگ میں دیکھیں، جنگ کی تاریخوں میں تو مفتوح قوموں کا کیا حال ہوا، بہت برا حال کوئی ہوا۔ ان کا نہ مال رہا، نہ عزت، کچھ نہ نہیں۔ جان۔ اسلام نے ان جان مال آبرو کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ۔ ایک بندے کو ایک کنیز دی، اب ظاہر ہے اس پر تو حلال ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں؟ بالکل ٹھیک۔ تو وہ بے آبروئی سے تو بچ گئی، بندہ تو اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، بالکل صحیح، بالکل پھر وہ اپنی آزادی تو کھو چکی ہے۔ اگر وہ اسے بیچ دیتا ہے، کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو دے، پیسے لے لے، تو پھر اس ایک پر حلال ہو۔ ٹھیک ہے۔ پھر قرآن نے، اسلام نے کوشش کی ہے کہ غلطی ہو جائے تو غلام کو آزاد کرو، کنیز کو آزاد کرو۔ اچھا، یعنی انہیں غلام رکھنا مقصود نہیں ہے، کفارے کے طور پر انہیں انہیں آزاد کرو۔ آزاد کر دو، کیا بات ہے، کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کے آخر تک تمام غلام کنیزیں آزاد ہو چکے، بات۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ کوئی یہ تو- کسی کے پاس کنیز غلام باقی نہیں۔ اور اس کے بعد جو سلسلہ اس چلا، کے بعد یہ حکمرانوں نے، بادشاہوں نے کنیزوں کا رواج ڈال دیا، لوگوں کی لڑکیاں اٹھا کر لے آئے، کہیں سے خرید کر لے، یہ کنیز ہے، یہ درست یہ درست نہیں ہے، نہیں ہے، یہ حلال یعنی نہیں۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے بہت کم ہو گیا بہت تھا، کم ہو گیا بلکہ یہ بعض مورخ تو لکھتے ہیں کہ آخری غلام حضور کے عہد میں ہی آزاد ہو گیا تھا۔ اچھا، صحیح صحیح۔ حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں نسیم زہرا ڈیرہ غازی خان سے، عامل اور کامل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کامل اللہ کا بندہ ہوتا ہے، عامل شیطان کا پجاری ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، بڑا مختصر سا اور بڑا جامع فرق۔ صحیح۔ یعنی وہ عملیات کرتا ہے، عملیات جو شریعت میں نہیں ہے۔ دو ہی تو طاقتیں ہیں، یا اللہ ہے یا اس کا نافرمان شیطان ہے۔ سبحان اللہ، تو بالکل جو ٹھیک۔ کام کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اس کے پیچھے خواہ آپ کو کوئی بھی ترغیب دے، آپ انتہا تک جائیں تو پیچھے شیطان ہی ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ تو جو شیطانی باتوں پہ عمل کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے عملیات پڑھتا ہے وہ عامل ہے، جو اللہ کے احکام آگے پہنچاتا ہے وہ کامل ہے۔ بالکل صحیح۔ ابراہیم بن احسن اسلام آباد سے، شیخ کی ناراضگی سالک کی روحانی ترقی پہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے؟ شیخ کی ناراضگی نہیں ہوتی، اللہ پاک جنہیں یہ منصب دیتا ہے انہیں قوت برداشت بھی دیتا ہے اور بڑے وسیع قلب دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اور شیخ کبھی جھڑک بھی دے، منع بھی کرے تو وہ اصلاح کے لیے کرتا ہے، ناراض ہو کر نہیں کرتا۔ صحیح، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کو جھڑکتے ہیں تو ان سے دشمنی کر کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا پیار میں جھڑکتے پیار میں ہیں جھڑکتے اور اصلاح کے لیے جھڑکتے ان کی بہتری کے لیے بالکل جھڑکتے ایسے ہیں۔ تو شیخ تو ایسا کرتا ہے، لیکن وہ مالک جان رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں واقعی شیخ کی توہین کی بات آ گئی تو وہ آپ کے مقامات روک دے گا، شیخ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت جی ایک آخری سوال شامل کرتے ہیں نمرہ شاہین سرگودا سے، میرے تایا جان کہتے ہیں کہ اہل محلہ کی میت والے گھر میں کھانا کھانا حرام ہے، کیا یہ واقعی درست ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی وراثت جب تک تقسیم نہ ہو، وارثوں کے پاس نہ پہنچے، وہ اپنی مرضی سے نہ دیں، اسے کھانا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بندہ فوت ہو گیا اس کی تو ملکیت ختم اس کی ہوگی۔ ملکیت ختم ہو اب گئی۔ اس کے گھر کے پیسے، آٹا، دال، ہر شے وارثوں کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وارثوں میں بٹ جائے پھر وہ کسی کو اس سے کھلائیں پلائیں، اچھا، تو جب بٹے گا نہیں تو ایز اٹ از تو نہیں کھائیں گے۔ تو پھر لوگوں نے اس کا، ہمارے ہاں تو ہم نے تو اس کا حل نکالا ہوا ہے کہ ہماری برادری میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر سے تو ہم میرا خیال ہفتہ ڈیڑھ نہیں کھاتے، باقی برادری کے لوگ جو ہیں قریبی
وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں. یہ تو ایک دن ایک گھر نے دے دیا, ٹھیک ہے. دوسرے دن دوسرے رشتہ, تو اس کی باری نہیں آتی. لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ آپس میں اس جائیداد کو یا اس وراثت کو تقسیم نہیں کرتے, اگر تقسیم کرتے ہیں, اس میں چھوٹے نابالغ بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو کھانا آپ کیسے کھا سکتے؟ اچھا, یعنی اس مرنے کی دعوت پہ تو نہیں کھا سکتے نا. اس پہ تو نہیں کھا سکتے. بعد میں اگر وہ متفق رہتے ہیں, مل کر ایک کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں, ماں باقی جو اماں کرے گی ٹھیک ہے, تو انہوں نے اسے تفویض کر دی. ٹھیک ہے. اگر اس وقت بھی وہ سارے مل کر کہہ دیں کہ ہمارے مال سے اماں خرچ کر سکتی ہے, چاچو خرچ کر سکتا ہے, دادا ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں, پھر کھایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی, اتنا اچھا موسم, اتنا اچھا ماحول اور اتنی اچھی جگہ, دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کا پروگرام سوڈے کی بوتل ہے, جب لذت آتی ہے بوتل ختم ہو جاتی ہے, بس کیا کریں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا